خدا نے چہرے پر معصومیت بھرپور رکھا ہے، بڑے ہو کر کے تم کو نفرتوں کا قتل کرنا ہے۔ استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستوں پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں بی جے پی سانسد کنگنا رنوت کہتی ہے بٹو گے تو کٹو کی بات ایکتا کے لیے ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایکتا ہی ہماری شکتی ہے، جب تک ہم ایک ہیں تب تک ہم نیک ہیں۔ چلیے دوستوں پہلے سنیں گے پرتاپ گڑھی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خدا نے چہرے پہ معصومیت بھرپور رکھا ہے، خدا نے چہرے پر معصومیت بھرپور رکھا ہے، بڑے ہو کر کے تم کو نفرتوں کا قتل کرنا ہے۔ میری دعا ہے یہ، اس دعا میں شامل ہوئیے گا اس ایک دن کے بچے کے لیے جس میں پورے دیش میں بوال مچا ہوا ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، خدا نے چہرے پہ معصومیت بھرپور رکھا ہے، بڑے ہو کر کے تم کو نفرتوں کا قتل کرنا ہے۔ تمہارا نام شاید اس لیے تیمور رکھا ہے، تمہارا نام شاید اس لیے تیمور رکھا ہے۔ اپنے سبھی پیادوں کے نام بدل ڈالو، اپنے سبھی پیادوں کے نام بدل ڈالو، تاریخی یادوں کے نام بدل ڈالو، تاریخی یادوں کے نام بدل ڈالو۔ اکبر روڈ کا نام بدلنے سے پہلے کئی ایسی کمرے میں سو رہے ہوں گے، آپ کی تالیاں ان کی نیند میں ذرا سی خلل ڈالیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں کامیاب رہا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ اپنے سبھی پیادوں کے نام بدل ڈالو، تاریخی یادوں کے نام بدل ڈالو۔ اکبر روڈ کا نام بدلنے سے پہلے اپنے دامادوں کے نام بدل ڈالو، اپنے دامادوں کے نام بدل ڈالو۔ 9 دن اور بچے ہیں، چوراہا پسند کر لیجئے کہ کون سے چوراہے پہ آپ پھانسی لٹکائیں گے، کیونکہ صاحب نے کہا تھا کہ 50 دن پورے ہوتے ہوتے ویوستھا نہیں سدھری تو جس چوراہے پہ چاہنا مجھے پھانسی دے دینا۔ میں نظم پڑھتا ہوں کہ ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے، کہ ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کاروبار ہوئے ہیں چوپٹ اور برباد کسانی ہے۔ لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی ٹھانی ہے، لگتا ہے، اب اگلے مصرعے پہ ہاتھ کھولنا، لگتا ہے اس شخص نے ہٹلر بن جانے کی ٹھانی ہے، کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے، کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے، ظالم تانا شاہ کی دیکھو یہ کیسی منمانی ہے، کہ جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے، جو کہتے تھے 100 دن کے اندر کالا دھن لائیں گے، کالا دھن نہ لا
تو خود پھانسی چڑھ جائیں گے. 2.5 سال ہوئے ہیں پھر بھی جملے بازی چالو ہے. 2.5 سال ہوئے ہیں پھر بھی جملے بازی چالو ہے. اور بھکتوں کو لگتا ہے کہ صاحب بڑا دیالو ہے. اور بھکتوں کو لگتا ہے کہ صاحب بڑا دیالو ہے. عام آدمی کے خوابوں سے یہ تو بے ایمانی ہے. کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے. کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے. ماں بہنوں کے پلو کے سارے پیسے لوٹ گئے. ماں بہنوں کے پلو کے سارے پیسے لوٹ گئے. ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں کے گلک پھوٹ گئے. ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں کے گلک پھوٹ گئے. پورا دیش قطار میں ہے یہ کیسی تیری تیاری ہے کہ ماں بہنوں کے پلو کے سارے پیسے لوٹ گئے. ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں کے گلک پھوٹ گئے. پورا دیش قطار میں ہے یہ کیسی تیری تیاری ہے. پورا دیش قطار میں ہے یہ کیسی تیری تیاری ہے. 80 سے زیادہ موتوں کی کس کی ذمہ داری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں جسامہ مدنیہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے مدینہ آنے کے بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سب خیریت رہی. جب وہ چلی گئی تو میں نے حیرت سے عرض کیا اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتنی توجہ فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی اور پرانی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے. اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہو گئی تو دوسری پسندیدہ بھی ہو گئی. فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینہ کے اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں اور اگر کمی ہو تو بھی ہماری غم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں نہ آ جائے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ہدایت کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے رد نہ کرے، کیونکہ وہ بہت ہلکی اور کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ فائدہ: پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگر انکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہ کی گئی اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی، پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازہ میں داخل ہو گیا۔ فائدہ: اس کے سود اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔